ابھی فروری میں ووٹ ہونے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جب کسی کو اپنا حاکم بناؤ تو دیکھ کر بناؤ. تو آپ بھی اگر کسی کو ووٹ دیں، جس کو بھی دیں آپ ووٹ، لیکن دیکھیں کہ آیا میں اگر اس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں کیا یہ دین کی بات کرنے والا ہے، آیا یہ خود متقی ہے، آیا کہ یہ زنا کو روکے گا، آیا کہ یہ تعلیمی نظام کو درست کرے گا، آیا کہ یہ شخص کہیں ہمارے اوپر مہنگائی کو مسلط کرے گا یا مہنگائی کو ختم کرے گا. تو جس کو بھی دیں اس کو سوچ سمجھ کے ووٹ دیا جائے، اور جس کو بھی ووٹ دیں تو یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے. کیا حکم فرماتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اپنی امانتیں جو ہے وہ ان کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے. ابھی فروری میں ووٹ ہونے والے ہیں. اب دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی امانتیں، یعنی کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس، کہ تم اگر لوگوں میں کسی کو حاکم بناؤ تو اس شخص کو حاکم بناؤ تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی پیاری نصیحت کرنے والا ہے. یہاں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے درمیان جب کسی کو فیصلہ کرنے والا بناؤ، اپنا حاکم بناؤ، تو اس شخص کو بناؤ جو متقی ہو، جو عبادت گزار ہو، جو انصاف کرنے والا ہو، جو عدل کرنے والا ہو، جو نہ زانی ہو، نہ شرابی ہو، نہ گناہ کرنے والا ہو، نہ حرام بل پاس کرنے والا ہو. اور یہ حاکم بنانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. جو اللہ نے پھر یہ نہیں فرمایا صرف بنا دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جسے تم حاکم بناؤ گے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ اگر معلوم تھا یہ شخص زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ جھوٹا ہے، جواری ہے، اور تم نے اس کو حاکم بنایا، تو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو حاکم کیوں بنایا تھا. کیونکہ اگر تم نے اس کو حاکم بنایا تو اس کے ہر فیصلے میں تم اس کے شریک کہلاؤ گے. اگر وہ گناہ کا بل پاس کرے گا، اگر وہ جواری ہوگا، اگر وہ زنا کرے گا، اگر وہ لوگوں پر ظلم کرے گا، اگر وہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کو مسلط کرے گا، تو جس شخص کو آپ نے ووٹ دے کر اپنا حاکم بنایا ہوگا اس کے بارے میں قیامت کے دن اس کے تمام چیزوں میں آپ بھی شریک ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا اس شخص کو عادل بنایا جائے جو تم میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی عبادت گزار شخص تھے، اور خوف خدا اس قدر تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہ آپ اس چیز کو بھی ناپسند فرماتے کہ کوئی شخص خود سے جو ہے وہ سوال کرے کہ مجھے فلاں جگہ کا جو ہے وہ حاکم بنا دیا جائے، مجھے سردار بنا دیا جائے، مجھے یہ منصب دے دیا جائے، یہاں تک کہ اس شخص سے بھی آپ ناپسند فرمایا کرتے. اور اگر کسی کو آپ نے حاکم بنا دیا، ایک عورت آئی فلاں شخص کے بارے میں شکایت کی، آپ نے اس شخص کو ہمارا حاکم بنایا ہے، وہ ہم پر ظلم کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا، جو مال غنیمت یا صدقات آتے ہیں، زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، وہ اس میں انصاف نہیں کرتا. جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو آپ زار و قطار رونے لگے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے اسے اس لیے حاکم بنایا تھا کہ وہ تیرے بندوں پر عدل و انصاف کے ساتھ انصاف قائم کرے، عدل کرے. اے اللہ میں اس کے ساتھ اس معاملے میں شریک نہیں ہوں. اور آپ نے فوراً اسے خط جاری کیا اور اس سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رعایا کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تمہاری رعایا کے بارے میں. یعنی کہ آپ سوچیں اگر ایک گھر چلانے والا ہے، قیامت کے دن اس سے اس گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہاری بیوی، تمہارے بچے، یہ تمہارے ماتحت تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا تم نے ان کے حقوق ادا کیے. تو ایک گھر ہے، اب جو پوری رعایا کا سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، حکمران، ان سے پوری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں یہ منصب دیا گیا تھا اور تم نے اس منصب کو کس طریقے سے ادا کیا. ان سے سوال. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اسے فوراً خط بھیجا
اور اسے تاکید فرمائی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے بندوں میں بالکل عدل کے ساتھ انصاف قائم کرو۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہ جن کی دیانتداری اور خوف خدا اس قدر کہ اگر کسی کو آپ حاکم بھی بناتے اور اس کی بات آپ تک پہنچ جاتی کہ اس نے کوئی کام ایسا کیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے زاروں قطار جو ہے وہ توبہ اور استغفار کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ اپنی رعایا پر بہت زیادہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اور آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 22 لاکھ مربع میل کے مالک یعنی کہ سردار تھے، حاکم تھے، آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت تھی، لیکن آپ کا بھی یہ فرمان کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک پیاسا بکری کا بچہ بھی پیاس کی وجہ سے مر جائے عمر اس کا بھی جواب دے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی زار و قطار رویا کرتے۔ حضرت عمر فرماتے کہ میرے والد مجھے لے جاتے صحرا میں اور 5 اونٹ مجھے دے دیتے اور فرماتے انہیں ایک لائن میں چلانا ہے۔ فرماتے کبھی ایک اونٹ میں سنبھالتا تو پیچھے والا لائن سے آؤٹ ہو جاتا، میں پیچھے والے کو سیدھا کرتا تو آگے والا جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا، یہاں تک کہ میں 5 اونٹ جو ہے وہ صحیح سے نہیں سنبھال سکتا تھا، لیکن جب اسلام لایا تو اللہ نے آدھی دنیا پہ مجھے حکومت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ زار و قطار روتے کہ کہیں میں اس معاملے میں عدل اور انصاف میں کہیں بھی بے عدلی نہ کر جاؤں، خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کہ عمر کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اور ہمارے اسلاف جو کوئی شخص جو صحابی کبھی بولتے کہ ہمیں جو ہے فلاں جگہ کا جو ہے حاکم بنا دیا جائے، یمن کا کہیں کا بھی، تو آپ اس شخص کو ناپسند فرمایا کرتے جو خود سے جو ہے وہ حکومت کا طلبگار ہوتا، عہدے کا طلبگار ہوتا۔ اور اگر کسی کو خود سے عہدہ مل جاتا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر خوف خدا رکھتے کہ کہیں عدل و انصاف کرنے میں خطا واقع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب کسی کو اپنا حاکم بناؤ تو دیکھ کر بناؤ، تو آپ بھی اگر کسی کو ووٹ دیں، جس کو بھی دیں آپ ووٹ، لیکن دیکھیں کہ آیا میں اگر اس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں تو آیا کہ کیا یہ دین کی بات کرنے والا ہے، آیا یہ خود متقی ہے، آیا کہ یہ زنا کو روکے گا، آیا کہ یہ تعلیمی نظام کو درست کرے گا، آیا کہ یہ شخص کہیں ہمارے اوپر مہنگائی کو مسلط کرے گا یا مہنگائی کو ختم کرے گا۔ تو جس کو بھی دیں اس کو سوچ سمجھ کے ووٹ دیا جائے، اور جس کو بھی ووٹ دیں تو یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر شخص اس کو ووٹ دے جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرے، جو نظام مصطفیٰ کو قائم کرے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو کہ واقعی یہ متقی ہے، عبادت گزار ہے، نمازی ہے، عبادت کرنے والا شخص ہے، تو اس کو جو ہے وہ ووٹ دیا جائے، تاکہ قیامت کے دن جب آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں، اے مالک و مولا میں نے دیکھ کے جو ہے انتخاب کیا تھا، یہ نمازی تھا، متقی تھا، عبادت گزار تھا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرنے والا تھا، تو میں نے یہ سب کچھ دیکھ کر اس شخص کو ووٹ دیا تھا، تو پھر میں بری الذمہ ہوں۔